حضرات سامعین، حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے دعا گو ہیں کہ رب سبحانہ و تعالی جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ سننے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کے ارادے سے کہنا بھی عبادت، عمل کے ارادے سے سننا بھی عبادت۔ اگر ہمارے کہنے سننے میں عمل کا ارادہ نہیں تو پھر ریا آتا ہے اور یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، شرک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سامعین، ابھی ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے عبادات کی ہیں، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تلاوت کا اہتمام کیا، قیام اللیل، ذکر و اذکار، غرض کے ہر طریقے سے ہم نے اعمال حسنہ کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرمائے۔ ہم نے تربیت لے لی، رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم نے تربیت لی ہے۔ تربیت لینے کے بعد جب ہم کامل طور پر تربیت یافتہ ہو گئے تو ہم نے عید کی نماز بھی ادا کی، اور عید کی نماز ادا کر لینے کے بعد گویا کہ ہماری مغفرت بھی ہوئی اور ہم متقی بھی بن گئے۔ یہ ہمارا کلام نہیں، یہ ہمارا فیصلہ نہیں کہ ہم متقی بنے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ہی قرآن مجید میں فرمایا ہے لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو روزہ جب تم رکھو گے اور روزہ رکھنے کے بعد ایک مہینہ مکمل کر لو گے، روزے کی شرائط کے ساتھ روزہ رکھ کر مکمل کرو گے تو یہ روزہ تمہیں متقی بنا دے گا، تم متقی بن جاؤ گے۔ تو گویا کہ ہم اور آپ الحمدللہ ہم اس وقت متقی ہیں، تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہم کیسے فیصلہ کریں کہ ہم متقی ہیں؟ سامعین، بہت مختصر انداز میں ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ شعبان کے مہینے میں ہماری جو کیفیت تھی، شعبان میں ہم نے جیسے زندگی گزاری، اگر سیم اسی طریقے کی زندگی اگر ہم شوال میں بھی گزار رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ روزہ ہمارا عند اللہ مقبول نہیں ہوا ہے، یہ مردود ہو چکا ہے، اس لیے کہ رب العالمین کا کلام یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا ہے لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے۔ گویا کہ اگر شعبان کے مہینے میں ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے چوری کی ہے، ہم نے زنا کیا ہے، غرض ہے کہ ساری برائیاں شعبان کے مہینے میں ہمارے اندر تھی، لیکن رمضان آتے ہی ہم نے توبہ استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، معافی مانگنے کے بعد ہمارے گناہ معاف ہوئے اور ہم متقی لوگوں کی فہرست میں شامل ہوئے۔ جیسے ہی ہم نے عید کی نماز پڑھی، عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کیفیت جو شعبان کے مہینے میں تھی الحمدللہ شوال کے مہینے میں وہ نظر نہیں آتی ہے۔ جس طرح روزہ رکھنے کے بعد ہم نے اپنی تربیت لی ہے، روزہ رکھنے کے بعد ہماری زبان سے جھوٹ بات نہیں نکلی، ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، ہم نے کسی کو فریب میں نہیں ڈالا، ہم نے دوسرے طریقے سے برائیاں نہیں کی، الحمدللہ آج وہ کیفیت میں محسوس کرتا ہوں کہ میں شوال کے اندر بھی میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلتی، تربیت ہو گئی الحمدللہ۔ ہم آج بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کا مال حرام طریقے سے نہیں کھا رہے ہیں، تو اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے ہماری دعائیں قبول فرمائی اور ہماری مغفرت ہوئی، اور ہم الحمدللہ تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ہم متقی ہو گئے۔ تو غرضے کے سامعین، بہت سارے ہمارے احباب ہیں، بہت سارے ہمارے مسلم افراد ہیں کہ انہوں نے عید کی نماز پڑھی، اور عید کی نماز پڑھتے ہی کیا فوراً قبرستان گئے، اور قبرستان جانے کے بعد فوراً شرک کیا، سجود کیا، غیر اللہ کو سجدہ کیا۔ تو یاد رکھیے سامعین، اس بیچارے نے بڑی محنت سے عبادات کی تھی، روزے رکھے تھے، انہوں نے صدقہ خیرات بھی کیا تھا، انہوں نے نوافل کا اہتمام بھی کیا، ساری طریقے سے اعمال حسنہ کیے، لیکن اعمال حسنہ کرنے کے بعد عید کی نماز پڑھتے ہی انہوں نے شرک کیا۔
شرک کرتے ہی یاد رکھیے سامعین، ان کے سارے اعمال جو انہوں نے اخلاص کے ساتھ کیے تھے، سارے اعمال اس کے جو ہے برباد ہو گئے۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سارے عمل برباد ہو گئے۔ اس لیے 1 سال نہیں، اگر اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جو ہے 1 سال نہیں بلکہ جو ہے قیامت تک جو ہے اللہ اس کو مہلت دیتا رہے اور وہ قیامت تک جیتا رہے، ہر سال وہ جو ہے رمضان کا اسی طرح اہتمام کرتا رہے اور کرتے کرتے عید کی نماز پڑھتے ہی پھر جا کے شرک کرے، اور اسی حالت میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جنت اس کی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ جنت نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں صاف فرما دیا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ تو یاد رکھنا سامعین کہ ہماری زندگی میں خوشی کے وقت ہو یا دکھ کے وقت ہو، یاد رکھیے اسلام میں یہ دونوں چیزیں عبادات ہیں۔ ہماری خوشی بھی عبادت ہے تو ہماری غم بھی عبادت ہے۔ میں اس جو ہے طرف نہیں جاؤں گا، یاد رکھنا یہ ہے کہ ہماری جو ہے عبادات جو ہیں، اس عبادات میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ ہر ایک چیز دوسرے کو کھاتی ہے، ہمارے اعمال حسنہ کو شرک جو ہے کھا لیتی ہے۔ تو غرض سامعین، ہماری زندگی میں کسی بھی طریقے سے شرک نہ آئے، شرک کی ملاوٹ نہ ہو، ہمارے اعمال میں جو ہے شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ دوسری چیز جو ہے عید کی نماز ہم نے پڑھی، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرمائے۔ ہم نے عید کے لیے بڑے اہتمام کیے، اہتمام اس طور پر ہم نے عمدہ کپڑے پہنے، الحمدللہ اچھی بات ہے، عید کے دن عمدہ جو ہے کپڑا زیب تن کرنا چاہیے۔ لیکن ہم میں سے بہت سے احباب ایسے ہیں جنہوں نے عمدہ کپڑا اپنے لیے بھی اور اپنے ازواج کے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی انہوں نے جو ہے خریدے، لیکن نیت میں فرق ہے سامعین، نیت میں فرق ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میں اپنی جو ہے بیوی کو یا والد اپنی بیٹی کو یا بھائی اپنی بہن کو جو ہے کپڑے دیتا ہے یا دوسرے طریقے سے جو ہے اس کی بناوٹ سنگار کو جو ہے لوگوں کے سامنے عیاں کرتا ہے، اچھے سے اچھا کپڑا، قیمتی سے قیمتی کپڑا، قیمتی سے قیمتی زیور شوہر اپنی بیوی کو، باپ اپنی بیٹی کو، بھائی اپنی بہن کو اس نیت سے دیتا ہے کہ کل عید کے بعد جب ہمیں معاشرے میں جانا پڑے، ہمیں اپنے جو ہے خاندان میں جانا پڑے، ہمیں اپنے اہل و عیال میں جانا پڑے، ہمیں اپنے گاؤں میں جانا پڑے، تو لوگ ہماری جو ہے عورتوں بچیوں کی جو ہے کپڑے کو دیکھ کر، ان کی زیور کو دیکھ کر واہ واہ کریں۔ یاد رکھیں سامعین، اگر یہ ارادہ ہے، اس ارادے سے جو ہے اگر ہم نے اپنی بیویوں کو بچیوں کو جو ہے اچھے کپڑے جو ہے دلائے ہیں تو یاد رکھیں ہم لعنت کے مستحق ہیں، اس لیے کہ غیر محرم کے سامنے ہم اپنی جو ہے بیویوں بچیوں کی زینت کو جو ہے عیاں نہیں کر سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر ہم کس منہ سے کس ارادے سے جو ہے اپنی بیویوں بچوں کی جو ہے نمائش جو ہے غیر محرم کے سامنے کرتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں آپ کے لیے ماڈل جو ہے یہ آپ کے پڑوسن نہیں ہیں، آپ کے لیے ماڈل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں۔ آپ ان کو دیکھیے، ان کو دیکھ کر زندگی گزاریے۔ آپ کی زندگی میں جو ہے سادگی آنی چاہیے، سادگی جو ہے انسان کو جو ہے کیا کرتا ہے، سنوارتا ہے۔ غرضے کے سامعین، ہم نے جو بھی اعمال کیے رمضان میں، ہم نے جو جس طریقے سے تربیت لی، یہ تربیت جو ہے 11 مہینے جو ہے ہماری جو ہے چلنی چاہیے۔ ہم نے تربیت لے لی، رمضان المبارک کا تربیت کا مہینہ گزرا، ہم نے تربیت لی، تربیت لینے کے بعد یہ تربیت جو ہے ہمیں 11 مہینے کو جو ہے اپنانا ہے، 11 مہینے میں یہ جاری کرنا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر ہم نے جھوٹ کا جو ہے استعمال نہیں کیا، 11 مہینہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ رمضان میں ہم نے تلاوت کا اہتمام کیا، 11 مہینے تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، یہ ہے تربیت۔ ہم نے جو ہے رمضان میں توبہ استغفار کی، 11 مہینہ اسی طرح توبہ استغفار کرتے رہنا ہے۔ ہم نے رمضان میں جو ہے تہجد کا اہتمام کیا، 11 مہینہ اسی طرح تہجد کا اہتمام کرتے رہنا ہے، یہ ہے اصل تربیت۔
ہم نے جب تربیت لے لی ہے تو 11 مہینے اسی پر جو ہے ہم گامزن رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں 11 مہینہ اسی طرح زندگی گزارنے والا بنائے جس طرح ہم نے رمضان میں گزاری ہے۔ عرض کرنا یہ ہے سامعین کہ ہم نے شروع میں 2 آیتیں تلاوت کی تھی، یہ دونوں کی دونوں آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو تم کمپلیٹ سمپورن طریقے سے مکمل طور پر جو ہے تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، من چاہی اسلام مت بناؤ، جو تمہیں اچھا لگے لے لیا، جو تمہیں تکلیف دہ محسوس ہوئی اسے تم نے چھوڑ دیا، ایسا اسلام مت بناؤ، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، تمہارے دل کو اچھا لگے یا نہ لگے، شریعت نے اسے اچھا کہا ہے تو اسے اچھا تسلیم کرنا ہی ہے۔ اگر تم نے اسلام کے کچھ باتوں کو لیا، کچھ باتوں کو چھوڑ دیا، درکنار کر دیا، تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت میں جو ہے اس کی وضاحت کر دی، اَفَتُؤْمِنُوا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے مومنوں، اگر تم نے کتاب اللہ کے کچھ باتوں پر عمل کیا، کچھ باتوں کو ٹھکرا دیا، تو یاد رکھو کہ تمہارے لیے دنیا میں بھی خزن فی الحیات الدنیا، دنیا میں تمہارے لیے ذلت کی مار پڑے گی۔ آج دیکھیے مسلمان پوری دنیا میں ہر جگہ، چاہے وہ جو ہے اسلامی کنٹری ہو یا جو ہے غیر مسلم کنٹری ہو، ہر جگہ مومن آج کے دور میں جو ہے کیسی زندگی گزار رہا ہے آپ سب کو معلوم ہے۔ خزن فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں کیا ہوگی؟ ذلت و رسوائی ہوگی، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر دنیا کی زندگی ہی نہیں، آخرت میں بھی جو ہے عذاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، ہمیں ہماری اپنی پوری زندگی میں اسلام ہر طریقے سے آنا چاہیے، ہم کمپلیٹ اسلام کے اندر داخل ہو کر اپنی زندگی گزارے۔ 4 باتیں آپ اپنی ذہن میں رکھیے، اگر یہ 4 باتیں ہماری زندگی میں ہے کامل طور پر تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں کل قیامت کے دن جنت نصیب ہوگی۔ لیکن اگر ان 4 باتوں میں سے 3 باتیں ہیں، ایک نہیں ہے، تو یاد رکھیے جنت میں نہیں پہنچ سکتے۔ مختصر انداز میں وہ 4 باتیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز، ہماری زندگی میں ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں، اعمال کرنے کے لیے ہمارا عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ ہمارا قرآن سنت کے مطابق ہو۔ جب ہمارا عقیدہ قرآن سنت کے مطابق ہوتا ہے اور ہم عمل کرتے ہیں تو یہ عمل عند اللہ مقبول ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا عقیدہ قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے، ہم اعمال کرتے ہیں، یہ اعمال ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ان کی کچھ مثالیں جو ہے آپ سمجھ لیجئے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، ہر مہینے عمرہ بھی کرتا ہے، سال میں ایک بار حج کو بھی جاتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، لیکن ان تمام اعمالوں کے ساتھ جو ہے کچھ جو ہے غیر چیزیں، بدعقیدگی اس کے اندر ہے۔ اس کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا ہے، گلے میں تعویذ لٹکی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، گلے میں تعویذ یا ہاتھ میں دھاگا یا دوسرے اور طریقے سے اگر وہ بدعقیدے کے اندر مبتلا ہے تو یہ اعمال جو انہوں نے اعمال حسنہ کیے تھے، کل قیامت کے دن کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس قوم کے سامعین کہ وہ اعمال کرتے ہیں، بڑی اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ بدعقیدگی ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہے گھروں کے لیے گھر بنایا، اچھے طریقے سے بنایا، گھر میں بیٹھے، نیا گھر ہے بنایا ہے، لیکن جو ہے کسی آدمی نے آ کر کہا کہ صاحب آپ کا گھر کا واستو صحیح نہیں ہے، اسی لیے برکت نہیں ہوتی، آپ جو ہے کھڑکی کو یہ سائیڈ نہیں وہ سائیڈ میں کیجئے، کچن یہاں نہیں آنا چاہیے وہاں آنا چاہیے۔ واستو کے نام سے جو ہے بیچارہ کیا کرتا ہے، گھر کی جو ہے شکل کو ہی بگاڑ کر رکھتا ہے،
وہ یہ سمجھتا ہے کہ کھڑکی ادھر سے ادھر کرنے میں، دروازہ یہ سائڈ سے وہ سائڈ کرنے میں برکت آئے گی۔ سبحان اللہ، برکت کس کے ہاتھ میں ہے؟ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ انہوں نے رزق دینے والا کس کو سمجھا ہے؟ وہ کھڑکی اور دروازے کو سمجھا ہے، اللہ کو نہیں سمجھا۔ حالانکہ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ دروازے کے لیے نہیں ہے، یہ کھڑکی کے جو ہے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کھڑکی ادھر سے ادھر کرنے میں رزق آئے۔ یاد رکھے سامعین، اگر کوئی انسان ایسے عقیدے کے ساتھ کہ دروازہ ادھر سے ادھر اور کھڑکی ادھر سے ادھر کرنے میں ہمارے گھر میں برکت آئے گی، وہ انسان نمازوں پر نمازیں پڑھتا رہے، روزے پر روزہ رکھتا رہے، ہر سال حج کرے، ہر مہینہ عمرہ کرے، غرضے کے عبادات کے اوپر عبادات کرتا چلا جائے، لیکن اگر توبہ کیے بغیر موت آئے گی تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ خالق و مالک جو ہے انہوں نے رب العالمین کو نہیں جانا، انہوں نے ایک گھر کو جو ہے خالق و مالک سمجھا ہے۔ تو یاد رکھیے سامعین، ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے اعمال کی مقبولیت کے لیے، اعمال کی مقبولیت کے لیے، ورنہ اعمال مقبول نہیں ہوتے ہیں، مردود ہوتے ہیں۔ اعمال کرنا آسان ہے، لیکن اس کو مقبول بنا کر جو ہے کل قیامت کے دن حاصل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہی اصل ہے۔ تو غرضے کے سامعین، ہمارا جو ہے عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے ہمارا عقیدہ ہو۔ جب ہمارا عقیدہ اچھا ہو گیا تو جو بھی ہم اعمال کریں گے، جو بھی ہم نیکیاں کریں گے، یہ نیکیاں ہماری محفوظ ہے۔ کل قیامت کے دن جو ہے ہم باری تعالیٰ کے سامنے جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ عنایت کریں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہمیں وہاں ملے گا۔ اقرا کتابک، ہمیں وہاں ملے گا۔ تو غرضے کے سامعین جو ہے ہم صحیح عقیدے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ دوسری چیز، جب عقیدہ ہم نے صحیح کر لیا، جب عقیدہ صحیح کر لیا، دوسرے مرحلے میں آتا ہے کہ جو ہے ہم اپنے معاملات بھی صحیح کریں، ہم اپنے اخلاق کو بھی صحیح کریں، اپنے اعمال کو بھی صحیح کریں۔ یہ تین چیزیں جب ہم نے صحیح کر لی تو گویا کہ جو ہے ہم نے اپنے دین کو جو ہے کامل طور پر جو ہے سنبھال لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے اندر جو ہے ہم آ جائیں گے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم نے جو بھی کچھ کہا ہے، آپ نے جو کچھ سنا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم ورب الحلیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز مرد و خواتین، ہم نے اپنی زندگی کو، باقی ایام کو کیسے گزارنا ہے، کچھ باتیں ہمارے ذہنوں میں آئیں۔ عقیدے کا صحیح ہونا اعمال کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز ہم سماعت فرمائیں کہ ہمارے معاملات بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر معاملات اچھے نہیں ہیں، ہم نے کھایا حرام، پیا حرام، پہنا حرام، اور ہم پہلی صف میں جو ہے نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا عند اللہ یہ نماز مقبول ہوگی یا مردود ہو جائے گی؟ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ معاملات اعمال کی مقبولیت کے لیے معاملات جو ہے یہ لازم ملزوم جیسی چیز ہے، یہ لازم ہے۔ معاملات کا صحیح ہونا، معاملات کہا جاتا ہے، ہم اپنی زبان میں جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو ویوہار، ہمارا لین دین، ہمارا معاملات، بزنس، یہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں ہمیں مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم،
اللہ ہمیں کہتا ہے کہ او مومنو، ہم نے تمہارے لیے حلال رزق متعین کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، تم کھاؤ، طیبات چیزیں کھاؤ، حرام کے پاس مت جاؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ او مومنو تم دوسرے کا پیسہ باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ سبحان اللہ، ہمیں اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، ہمارے لیے یہ پیغام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، او مومنو تم جو ہے بڈی کو، سود کو بڑھا چڑھا کر کے مت کھایا کرو۔ سبحان اللہ، میرے رب نے حکم دیا ہے ہمیں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، ہمیں کیسے جینا ہے، کیسے جینا جو ہے حرام ہے، ہمارے رب نے ہمیں جو ہے قرآن حکیم میں کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے۔ ایک جانور اللہ رب العالمین نے علم لدنی کے ذریعے سے اسے بتایا کہ جو ہے تمہارے لیے یہ رزق ہے، تمہارا رزق یہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے کبھی بھی جانور کو اس کا رزق اگر دیں گے تو وہ کھاتا ہے، اگر دوسرے رزق اگر اس کے سامنے رکھا جائے بھوکا مر جائے گا لیکن نہیں کھائے گا۔ انسان کی کیفیت دیکھیے، انسان کی کیفیت کیا ہے؟ انسان کی کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے، انسان اس کی طرف جو ہے لپک کر جاتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو انسان بہتر ہے یا اس معاملے میں جانور بہتر ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے قرآن حکیم میں آیت نازل فرمائی، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ایسے انسانوں کے لیے کہا ہے کہ وہ انسان جو ہے دل ہے لیکن سوچنے کی طاقت نہیں ہے، آنکھ ہے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کان ہے لیکن سننے کی صلاحیت نہیں ہے، گویا کہ وہ جانور ہے لیکن جانوروں سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل۔ یہ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو انسان حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ بس مال ملنا چاہیے، ہمارا گھر معاشرے میں، سماج میں سب سے بڑا ہونا چاہیے، ہماری گاڑی جو ہے ہمارے خاندان میں سب سے بڑی ہونی چاہیے، ہمارا بزنس جو ہے پوری مارکیٹ میں سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، سب سے بڑا ہونا چاہیے، صرف یہی فکر رہتی ہے، آخرت کی فکر نہیں رہتی۔ تو عرض کرنا یہ ہے سامعین، ہم حلال کھائیں، حلال کھلائیں، ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم سب ذمہ دار لوگ ہیں، ہم سب ذمہ دار لوگ ہیں، ہم جو ہے اپنی اولاد کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ کل قیامت کے دن میرا رب آپ سے بھی اور مجھ سے بھی سوال کرے گا، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ ہر انسان جواب دار ہے، ہر انسان جو ہے ایک جو ہے مستقل ذمہ داری ہے اس کی، اس ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ ہمارے اوپر ہماری بچوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے کیا کھلائیں، کیا پہنائیں۔ اگر ہم نے حلال طریقے سے جو ہے اس کی پرورش کی ہے کل نجات کا ذریعہ بنیں گا، اگر ہم نے حرام طریقے سے جو ہے ان کی پرورش کی ہے تو کل عذاب کا باعث بنیں گا۔ تو عرض کرنا یہ ہے سامعین کہ ہم خود بھی جو ہے حلال کھائیں اور جو ہے حلال ہی کھلائیں، حرام کے قریب نہ جائیں۔ جب ہمارے جو ہے رزق اچھا ہو گیا اور جو ہے ہمارے عقیدے میں سے جو ہے یہ ساری باتیں جو ہے ہم نے سدھار لی، اب جو ہے تیسری اور چوتھی چیز جو باقی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ سامعین، آج اخلاق کے تعلق سے، اخلاق کہا جاتا ہے سوبھاو، آج اخلاق کے تعلق سے ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام کا اخلاق اور جو ہے آج کے لوگوں کے، آج کے مومن کے جو ہے اخلاق کے جو ہے آپ جو ہے ٹیلی کر کے دیکھیں گے تو زمین و آسمان کا جو ہے فرق نظر آئے گا۔ آج ہم کہاں ہیں؟ اس صادق المصدوق کے امتی آج کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے؟ تو عرض کرنا یہ ہے سامعین کہ کل قیامت کے دن جب ہمارا عمل تولا جائے گا، ہمارا عمل تولا جائے گا اور عمل تولنے کے وقت ساری نیکیاں ایک جگہ، ساری برائیاں ایک جگہ رکھ کر جو ہے رب سبحانہ و تعالی جب اس کو جو ہے تولیں گے تو اس وقت جو ہے انسان جو اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارا ہے کل قیامت کے دن یہ اچھے اخلاق اس نام اعمال میں جب ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو سب سے زیادہ وزنی اسی کو ہوگا، وزن اس کو ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خود قرآن میں
اب اندازہ کیجئے سامعین کہ آج ہم اخلاقی اعتبار سے کتنا پیچھے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، معاشرے میں ہماری جو ہے حیثیت کیسی ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اعمال حسنہ چونکہ جنت میں جانے کے لیے اعمال حسنہ چاہیے۔ خالی عقیدہ صحیح کر کے اگر بیٹھے، اسی طرح جو ہے ہم نے رزق کو اچھا کر لیا، حلال کھایا، لیکن اعمال حسنہ نہیں کیے تو کل قیامت کے دن یہ تو تولا جائے گا، ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد جو ہے عمل صالح جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو عمل صالح جو ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اعمال صالحہ اس طریقے سے جو ہے کیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال تولنے کے وقت جو ہے نیکیوں کا پلڑا جو ہے جھکے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح سامعین، ہمارے ایک دوست جو ہے عید کے دن گزر چکے ہیں، ان کے لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے صغائر کبائر کو معاف کر کے رب سبحانہ و تعالیٰ جنات النعیم میں اس کو جگہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح ہماری مسجد جو ہے ابراہیم خلیل کی ایک صاحب خیر جو ہیں ابراہیم صاحب، ان کی جو ہے ہارٹ اٹیک ہوئی ہے، ابھی آئی سی یو میں ہیں، ان کے لیے دعا خیر کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح تمام اس امراض انسان کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مہلک مرض کے اندر مبتلا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات ویا قاضی الحاجات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، خالف اليہود والنصارى والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔